شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت میں بہن بھائی اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ سوالوں بھری ہے، کیونکہ ہماری ایک ویڈیو سامنے آئی، وہ عید قیامت المسیح کے تعلق سے، اور بہت لوگوں نے دیکھی، اور ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ساری ہماری کلاسز ہیں، وہ اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر لگا لیتے ہیں ٹی وی پہ، اور پھر وہ دیکھتے ہیں اور اس پر نوٹ بناتے ہیں اور اس میں سے سوال نکالتے ہیں۔ اور یہی ہمارا طریقہ ہے، کیونکہ ہر ایک کو ہم ٹائم نہیں دے سکتے۔ جو لوگ نیپال میں ہیں یا انڈیا میں ہیں اور مڈل ایسٹ میں ہیں، پاکستان میں ہیں اور یورپ میں ہیں، تو ہم ان کو الگ الگ ٹائم نہیں دے سکتے، اس لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑتی ہیں۔ اور جو دوست ساتھ ملے ہوتے ہیں، کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں کچھ نہ کچھ سوال اور اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جو پہلا سوال ہے، جو سوال اٹھایا گیا، وہ یہ ہے کہ صلیب کیوں سامنے رکھی جاتی ہے؟ یہ بھی تو ایک بت ہے، یہ بھی تو مورتی پوجا میں آ جاتی بات۔ تو میرے دوستو، میں ایک بات آپ کو بڑی وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حورب پہاڑ پر چلے جائیں اور اس کو سوچیں کہ جب ایلوہیم وہاں پر ظاہر ہوا اور وہاں پر بات کی گئی، تو وہ کون سی بلد، کون سی مثال، کون سی باڈی لی گئی وہاں پر؟ ہاں، سوچے، اور یقیناً آپ کی سوچ اس جھاڑی پر گئی ہے۔ خدا کو کیا پڑی تھی، ایلوہیم کو کیا پڑی تھی کہ وہ جھاڑی میں ظاہر ہو؟ ایلوہیم کا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایلوہیم دیوتاؤں کے مجموعے کو، خداؤں کے مجموعے کو، خداؤں کی ٹیم کو، خداؤں کے ایک گروہ کو ایلوہیم کہا جاتا ہے۔ اور جو ان بڑے گروہ کو سنبھالنے والا، اس بڑے گروہ کو ڈائریکشن دینے والا ہے، اس کا نام ہے ایل ایلون بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ وہ خدا ہے جو سب سے اوپر ہے۔ اور جب موسیٰ نے وہاں پر اس بات کو ایک طرح سے ضد بازی میں رکھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرا گزارا آواز اور اس جھاڑی پر نہیں ہوتا، مجھے تو ظاہر ہو۔ یعنی کہ موسیٰ چاہتا تھا کہ اسے ایک ایسی تصویر، ایسی مورت، ایسی فگر، ایسی بلد کوئی نظر آئے جسے وہ پہچان سکے، جس کی قربت کو وہ محسوس کر سکے۔ اور اس نے بضد ہو کر یہ کہا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایلون گاڈ نے اس کو کہا کہ تو اس چٹان کی آڑ میں کھڑا ہو جا، اور تو مجھے سامنے سے نہیں دیکھ سکتا، مجھے پیچھے سے دیکھ سکتا ہے۔ اور جب موسیٰ نے پیچھے سے دیکھا تو وہ ایک انسان کی شکل تھی، انسان کا پچھلا حصہ تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اور انسان دونوں کو ضرورت ہے کسی بلد کی،
मानने वाले को भी चाहिए कि उसे पता हो किसको मानता है, और मनाने वाले को भी चाहिए कि वो दिखाए कि मैं किस में होकर बोलता हूं। जो झाड़ी है, जिसे यहूदी मेनोरा कहते हैं, जो 7 शाखों वाला है, और हनुका का मनोरा 9 शाखों वाला है, जो हैकल में भी रखा गया। ये मेनोरा असल में लफ्ज़ मुनव्वर से निकला है, और मुनव्वर जो है वो नूर से निकला है, और नूर जो है वो रोशनी का मंबा है। तो ये उस तरफ लेके जाता है, झाड़ी की तरफ, जो नूर बनकर, एक मेनोरा बनकर, एक कैंडल स्टैंड बनकर सामने आया, जहां पर नूर ही नूर था। झाड़ी जल रही थी लेकिन मिट नहीं रही थी, क्योंकि उस झाड़ी में एलोहीम थे, उसमें एलोहीम था, उसमें देवता थे, उसमें इलाह थे। इसी बात को दानियल की किताब में कहा गया, दानियल के बारे में, कि उसमें इलाह की रूह है। तो ये बात जब देखी गई है तो हर चीज की एक हिस्ट्री है, हर अमल की एक हिस्ट्री है। जैसे कि बागे अदन में एक ग्रीन पत्थर था, वो मेरी वीडियो में आप जान सकते हैं, सब्ज पत्थर, कि जो ग्रीन पत्थर था उसमें से रोशनी निकलती थी, तो पता चल जाता था आदम और हवा को कि अब खुदा का ज़हूर हो चुका है। जब उस झाड़ी में एलोहिम का ज़हूर हुआ तो मूसा को हैरानगी हुई, और जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें ज़हूर के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। जैसे अहद का संदूक था तो उसके ऊपर फरिश्तों के दरमियान ज़हूर का पता चलता था, और फिर इसी तरह से अहद के संदूक को अगर कोई हाथ लगाता तो वो नापाकी की हालत में अगर होता तो वो फुड़क जाता था, मर जाता था, क्योंकि उसमें खुदा का ज़हूर था। तो खुदा को हमेशा ज़हूर के लिए कोई जगह चाहिए, और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना हिंदू, ना सिख, ना मुसलमान, ना जो चाइना के लोग हैं जो फ्यूजन को मानते हैं, वो भी नहीं डिनाई कर सकते, और क्रिश्चियन भी नहीं डिनाई कर सकते। बात सिर्फ बुद्धि की है, समझ की है, अकल की है। कोई साल में एक बार एक किसी ऐसी जगह को मानता है जहां पर उसका ज़हूर हुआ, कोई है जो हर रोज उसको मानता है, कोई है जो कैंडल जला के बैठ जाता है कि ये मेरे खुदा की हजूरी का एहसास मुझे देता है, कोई है जो खिड़की खोल लेता है दानियल की तरह कि मेरा खुदा, वरना खिड़की खोलने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उसने अपने आप को इधर बांधा हुआ था कि जब मैं खिड़की खोलता हूं तो इसका मतलब है मेरा राबता कादर मुतलक के साथ हो जाता है। मुसलमान अपने मसाजिद में कोई तस्वीर नहीं लगाते और अपने आप को बड़ा वो कहते हैं कि ये गुनाह है, तो फिर खाना काबा में जाके तो चक्कर लगाते रहते हैं। वो भी तो एक बिल्ड है, वो भी तो एक जगह है, वो भी तो एक मकाम है जिसका वो तवाफ करते हैं। उधर हिंदू हैं जो कभी राम की किसी जगह पे, काली माता की किसी जगह पे उन्होंने वो हनुमान की पिक्चर लगाई है या उसके बुत बनाए हैं। उस दूसरी तरफ आप देख लो सिखों को, उन्होंने भी मुख्तलिफ जो उनके गुरु हैं उनकी तस्वीरें लगाई हैं। दरअसल ये जो तस्वीर है या ये जो एक मकाम है, जैसे झाड़ी है और मेनोरा है या अहद का संदूक है ये और सलीब है, ये हमें हिस्ट्री की तरफ लेके जाती है कि कोई है,
کوئی ہوا تھا، جو تھا وہ ہے، اور جو ہے یہی ہوگا۔ یہ بات ہمیں مضبوط کرتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پرانے وقتوں میں گاؤں کی طرف جائیں تو جو گڈھے ہوتے تھے، جن کے آگے بیل جوئے جاتے تھے، جو چھکڑا ہوتا تھا، اس کے ٹائروں سے یا لکڑی کا جو اس کا ویل ہوتا تھا، اس سے اس پے پر یا اس روڈ پر یا اس کچے رستے پر نشان پڑ جاتے تھے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی گڈھا، کوئی چھکڑا، کوئی گاڑی، کوئی ٹانگا، کوئی ریڑا گزر چکا ہے۔ اگر وہ نشان نہ ہو تو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی یہاں سے گزر کر گیا ہے؟ میں نے اپنے باپ سے سنی تھی ایک مثال کہ ایک ماں تھی، اس نے اپنی بیٹی کو ہر روز بتایا کہ تیرا باپ یہ ہے، تیرا باپ یہ ہے۔ اس نے ایک تصویر دکھائی اور وہ جب بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو اس کا باپ فوج میں تھا اور فوج میں وہ جنگی قیدی ہو گیا۔ حالات گزر گئے، سال گزر گئے، بیٹی جوان ہو گئی، لیکن وہ تصویر دیکھتی رہتی تھی کہ یہ میرا باپ ہے۔ اس کی ماں نے اس کو وہ تصویر دکھائی تھی۔ ماں بوڑھی ہو گئی اور باپ بھی بوڑھا ہو گیا، لیکن ایک دن ایسا آ گیا کہ اس کو رہائی ہوئی اور وہ پوچھتے ہوئے، گھومتے ہوئے، یہ سڑکیں بدل گئیں، جگہیں بدل گئیں، سب کچھ نقشہ بدل گیا، لیکن اس کو پتا تھا کہ اس ایریا میں میرا گھر تھا اور اسی گھر میں بیٹی رہتی تھی۔ بیٹی کی بھی شادی ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے اس شخص کو دیکھا جو بوڑھا تھا اور اس کی آنکھیں دیکھی، اس کا ماتھا دیکھا، تو اس نے ایک دم سے کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ اب اگر اس نے کبھی بھی تصویر نہ دیکھی ہوتی، دیکھتی نہ رہتی، تو اس کے اندر وہ کس طرح سے پتا چلتا؟ پالوس کو متعارف کروایا گیا اور اس نے دیکھا کہ وہی مسیح ہے جس کی اس نے مخبری کی، جس کے معجزے پر اس نے بغاوت کی۔ لازر کو یسوع نے زندہ کیا، پالوس نے اس کو مار دیا، اور استفنس کو سنسار کرنے میں پالوس بڑا پیش تھا۔ اور پھر کئی مقام پر نظر آتا ہے خدا کی حضوری کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو جانتے ہی نہیں، ایک خیال کو مانتے ہیں، تو بائبل اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یوحنا کہتا ہے ہم نے یسوع کو دیکھا، غور سے دیکھا، ہاتھوں سے چھوا، اور اسی نے ہی خدا کو ظاہر کیا۔ کہ خدا جو پہلے جھاڑی میں ظاہر ہوا تھا، وہ پھر عہد کے صندوق میں ملتا رہا، اور وہی خدا اس بدن میں، جس بدن کا نام یسوع ہے، اس بدن میں وہ رہ کر اس دنیا میں کام کرتا تھا۔ اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے۔ ہندو بھی نہیں کرتے، سکھ بھی نہیں کرتے، مسلمان تو بالکل نہیں کرتے، مسیحی بھی نہیں کرتے۔ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ جھاڑی میں موسیٰ کے ساتھ بات اس نے کی۔ ہندو کسی اور طرح سے مانتے ہیں، سکھ کسی اور طرح سے مانتے ہیں، یہاں تک بھی کچھ ہندو تو یہ کہتے ہیں کہ جو گاندھی تھا وہ بھی مسیحی تھا، کیونکہ وہ مسیح سے بڑا متاثر تھا، مسیح کی تعلیم کو مانتا تھا۔ اس نے مبارکبادیاں، جو 9 مبارکبادیاں ہیں، وہ رٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنی تعلیم میں، اپنی سپیچ میں، اپنے ڈریس میں ہمیشہ وہ مبارکبادیوں کا ذکر کرتا تھا، مسیح کی پہاڑی واز کا ذکر کرتا تھا۔
تو سب یہ مانتے ہیں کہ خدا جھاڑی میں ظاہر ہوا. اچھا، جھاڑی کو تو مانتے ہیں، اور اس کے آگے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ احکام بھی وہاں پر موسیٰ کو ملے. یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا آ کر بات کرتا تھا، وہی جھاڑی ایک اس کا ایک ذریعہ تھا، وہ اس میں حاضر ہوتا تھا، ظہور ہوتا تھا اور موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا تھا. پھر وہی جھاڑی نے اپنا روپ بدلا، اور اب وہ جھاڑی جو ہے وہ عہد کے صندوق میں آ گئی، عہد کے صندوق کے طور پہ سامنے آ گئی. عہد کے صندوق میں 10 احکام والی تختیاں تھی، ہارون کا عصا تھا، اور من سلوا تھا جو بنی اسرائیل بیابان میں کھاتے رہے. اب وہاں پر خدا حاضر ہو رہا ہے، ظہور میں ہے، اس کی حضوری کا احساس ملتا ہے. اگر وہ جھاڑی میں آتا ہے، اگر وہ عہد کے صندوق میں آتا ہے، تو جب وہ انسانی روپ میں، کیونکہ موسیٰ کی یہ ضد تھی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس نے پھر اپنے لیے ایک باڈی تیار کی، اور وہ باڈی تھی جس کا نام یسوع رکھا گیا. یہ فرشتے نے باقاعدہ طور پہ اماں مریم کو، مریم بتولہ کو بتایا گیا. کنواری مریم کو اس بات کی بارے میں آگاہی ہوئی کہ خدا کا روح آئے گا، یعنی خدا آئے گا اور وہ رہے گا اس باڈی میں. یہ بات جو ہے بڑی غور طلب ہے. اسی وجہ سے یسوع پانی پر چلتا تھا، اسی وجہ سے یسوع ہاتھ لگاتا تھا تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، روٹی کو ہاتھ لگاتا تھا تو ملٹی پلائی ہو جاتی تھی، ہواؤں کو روک دیتا تھا، آندھیوں کو روکتا تھا، طوفانوں کو روکتا تھا. اس کے سامنے پانی نہیں تھا، کوئی آگ نہیں تھی، کمتی کوئی چیز کم نہیں تھی. جسے چاہتا تھا ملٹی پلائی کر دیتا تھا، جب چاہتا تھا غائب ہو جاتا تھا. اپنے اس جسم میں، جسمانی جسم میں رہتا ہوا وہ غائب ہو جاتا تھا. تو پھر آپ اس جھاڑی کو مانتے ہیں، عہد کے صندوق کو مانتے ہیں، تو اس بدن کو نہیں مانتے. اور جب اس بدن کو صلیب پر دیا گیا تو صلیب کی ایک بہت بڑی پہچان ہے. یہ چوتھا رخ ہے. پہلا جھاڑی، پھر عہد کا صندوق، پھر ایک باڈی جس کا نام یسوع تھا، ایک جسم جس کا نام یسوع تھا. اس جسم میں ایک خدا کے ظہور کا پہلا جو جسم تھا وہ جھاڑی تھی، دوسرا جو جسم تھا وہ صندوق تھا، اور تیسرا جو جسم تھا وہ یسوع ہے، اور جو چوتھا ہے وہ آگ ہے. وہ چوتھے روپ میں جب ظاہر ہوا شاگردوں پر تو آگ کے شعلوں میں ظاہر ہوا، اور ایسے شعلے تھے جیسے جھاڑی پر جب ظاہر ہوا تو جھاڑی نہیں جلتی تھی، اسی طرح جب وہ شاگردوں پر ظاہر ہوا تو شاگرد نہیں جلے، شاگرد نہیں مرے. لیکن جس شخص کے اندر گناہ تھا، وہ جھوٹا تھا، اس کے اندر بے ایمانی تھی، وہ حننیہ اور سفیرہ، وہ مر گئے. اور پطرس نے اس بات کے بارے میں صاف طور پہ کہا. پطرس نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ تم خدا کے روح کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. تو اس لیے میرے دوستو، میں دوسرے سیشن میں جا کے اس پر اور بات کروں گا. تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بت پرستی جو ہے وہ اور چیز ہے، لیکن خدا کی حضوری کو ماننا کوئی بھی اس سے منکر نہیں ہے. بذات خود مسلمان بھی نہیں ہے. کوئی سال میں ایک بار ملتا ہے، کوئی کسی طرح سے ملتا ہے، کوئی کسی طرح سے ملتا ہے اندر بھوک کہ ہم اس قادر مطلق کی خشنودی حاصل کریں، اس کی قربت حاصل کریں. اور وہ قادر مطلق